بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء و طالبات السلام علیکم. آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈ ایئر کراچی بورڈ کے طلباء و طالبات کے لیے ہے. آج ہم ریڈیو سلیبس کے حوالے سے افسانہ ہمارا موضوع ہے اور افسانہ سعادت حسن منٹو کا نیا قانون آج ہم اس کے اوپر تبصرہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا جو بھی خلاصہ ہوگا وہ یہاں پہ بیان کیا جائے گا. آپ اپنے پاس اس کو ریڈی کیجئے. ریڈیو سلیبس میں بھی یہ افسانہ شامل ہے، لہٰذا اس کے معروضی سوالات آپ کو بتائے جائیں گے اور اس کا مکمل جو اس کے اوپر اس کا تبصرہ ہے، اس کا حاصل تحریر ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا. جب آپ کسی سبق کا یا افسانے کا آپ کو خلاصہ لکھوایا جاتا ہے تو اس کا پیٹرن بھی وہی ہوتا ہے جو سبق کے خلاصے کا ہوتا ہے. آپ نے حوالہ سبق دینا ہوتا ہے، سبق کا نام تحریر کرنا ہے، پھر حوالہ مصنف میں آپ نے مصنف کا نام تحریر کرنا ہے. وہ افسانہ، وہ کہانی، وہ سبق کہاں مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے، اگر اس کا ذکر ہے، اگر وہ چیز ہے تو آپ وہاں پہ ان کی کتاب کا نام لکھیں گے. یہاں پہ ہم حوالہ سبق میں مصنف کا جو یہ افسانہ ہے اس کا نام نیا قانون لکھیں گے. حوالہ مصنف میں ہم سعادت حسن منٹو لکھیں گے. ماخوذ جو ہے وہ ان کی کتاب ہے منٹو کے بہترین افسانے. ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ افسانہ نگاری ہے. مقبول افسانے آپ کے ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، آدم، پرندے کے پیچھے اور کالی شلوار، یہ آپ کے بہترین مشہور افسانے ہیں جو آپ کی پہچان ہے. اگر ہم تعارف، اب اگلی ہماری ہیڈنگ ہوگی تعارف مصنف. تعارف مصنف کی بات کریں تو افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 1912 اور آپ کی تاریخ وفات ہے 1955. آپ کا جو وقت ہے تحریک آزادی کے، جو اس وقت نوجوانوں کا جذبہ تھا، جو ان کا جوش تھا، ایک عام آدمی کا کیا جوش تھا، جذبہ تھا. آپ اس وقت اس عمر کے دور میں تھے جو آپ نے ان چیزوں کو بہت قریب سے آپ نے ان کو دیکھا اور آپ نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ان چیزوں کو. آپ کی کل عمر بڑی مختصر سی عمر آپ نے پائی، 43 برس کی عمر میں آپ نے اپنا جو پہچان تھی آپ کے افسانہ نگاری، آپ کے موضوعات، آپ نے اپنا نام کمایا. آپ کا شمار اردو کے عظیم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. ان کی ادبی زندگی کا آغاز ترجموں سے ہوا تھا. آپ پہلے تراجم کیا کرتے تھے. ترقی پسند تحریک سے بھی آپ منسلک رہے ہیں. اپنی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی صاف گوئی کی وجہ سے آپ بدنام بھی ہوئے. آپ کے موضوعات جو ہیں وہ اس وقت کے حساب سے آپ بہت زیادہ ترقی پسند مصنفین میں آپ کا شمار ہونے لگا. آپ باغی مصنفین میں بھی آپ کا شمار ہوتا رہا. آپ کی وجہ شہرت ہی آپ کی جو ہے وہ لوگوں میں آپ کی ناپسندیدگی کی وجہ بھی بنی. آپ کی تحریروں کو بہت کم اس وقت بہت کم لوگوں نے پسند کیا. زیادہ تر آپ کے پیچھے ناقدین ہی رہے، لہٰذا آپ کو ناموری سے زیادہ آپ کی بدنامی جو ہے وہ زیادہ ہوئی. انہوں نے اپنی فکر اور قلم دونوں کو آزاد رکھا اور کبھی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. جو آپ نے حقیقت کو دیکھا، آپ نے معاشرے میں جو چیزیں دیکھی، آپ نے ویسی ہی تحریر کی. سچ بولنے کی آپ کو یہ سزا ملی کہ آپ کو مستقل تنقید کا نشانہ بنائے رکھا. آپ نے کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، برملا جو چیز دیکھی اس کا اظہار کیا، اس کا بیان کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنی عمر کے بہت سارے سال جو ہیں وہ اس پریشانی میں ہی لوگوں کو جواب دیتے ہوئے ہی گزر گئے کہ آپ کی تحریروں کے اوپر جو اعتراضات تھے آپ ان کا جواب دیتے رہے، بجائے اس کے کہ آپ کو موقع دیا جاتا اور آپ زیادہ سے زیادہ تخلیق کرتے. آپ اپنی لکھی ہوئی تحریروں کے ہی جو ناقدین ہیں ان کی زد میں رہے ہمیشہ، اور آپ ذہنی طور پہ پریشان بھی رہے. منٹو کے افسانوں میں حقیقت پسندی اور انسان دوستی ہمیں نمایاں نظر آتی ہے. انہیں انسانی نفسیات کا گہرا شعور ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے انسانی نفسیات کو
اس کی جو ادوار ہیں ان کو بڑی باریکی سے بیان کیا ہے اپنے افسانوں میں، اپنی کہانیوں میں، ہلکے پھلکے انداز میں، روزمرہ کے انداز میں بھی آپ نے ان کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ زبان اور بیان میں آپ کی سادگی ہے، سلاست ہے، روانی ہے، آپ کے موضوعات جو ہیں وہ غیر روایتی اور انجام چونکا دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے فنی لحاظ سے آپ کے افسانے بہت مضبوط ہیں اور بہت کم عمر میں آپ نے اردو کو کئی یادگار افسانے دیے۔ ڈرپوک، دھواں، شریفن، نیا قانون، پہچان، توبہ ٹیک سنگھ وغیرہ، اس سے پہلے بھی ہم نے جو افسانوں کا ذکر کیا، یہ تمام اور اس سے کہیں زیادہ اور افسانے جو ہے وہ آپ کی پہچان ہیں۔ آپ کے سلیبس میں سیکنڈ ایئر کراچی بورڈ کے طلباء و طالبات ان کا افسانہ نیا قانون پڑھ رہے ہیں۔ نیا قانون کا اگر ہم سبق دیکھیں، خلاصہ دیکھیں، اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ ایک غریب کوچوان جو کہ ٹانگا چلا رہا ہے، وہ اس کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ وہ کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ اپنے ذہن، اپنے شعور کے حساب سے چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اور پھر وہ اسی حساب سے اس کی حرکتیں جو ہیں وہ اس کہانی میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہاں پہ اب کہانی کا جو مختصر سا خلاصہ ہے، کہانی تو طویل ہے، وہ یہ ہے کہ منگو جو ہے وہ ایک ان پڑھ کوچوان ہے اور اپنے ساتھیوں میں اس کو بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ اپنی سواریوں کو جن کو بٹھالتا ہے وہ ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا ہے، اور جب تمام دن وہ مختلف سواریوں کو بٹھاتا ہے اور ان کی باتیں جو ہیں وہ جب وہ اپنے ساتھیوں سے آ کے کہتا ہے تو اس کی معلومات کا جو روب ہے وہ لوگوں، کیونکہ سیاسی باتیں، وقت ایسا ہے اس وقت جو ہے وہ لوگوں میں سیاسی شعور جو تھا وہ پروان چڑھ رہا تھا، تو لہٰذا اس کی معلومات کا روب جو تھا وہ اور اس کی دھاک جو تھی وہ اس کے باقی کے ساتھیوں میں وہ زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کسی سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی خبر سنی اور اپنے ساتھیوں میں یقین سے یہ بات کہہ دی کہ اسپین میں جنگ چھڑنے والی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اسپین میں واقعتاً جنگ چھڑی، جس کی وجہ سے اس کی جو شہرت اور مشہوری تھی اور جو اس کا روب تھا اس کے ساتھیوں کے اوپر اور حاوی ہو گیا کہ یہ بڑا دور اندیش شخص ہے، یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا اس کو تمام چیزوں کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے، یہ حالات کو بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے، کیونکہ باقی جو ٹانگے والے تھے وہ بھی اسی کی ہی ذہنیت کے تھے، اتنا ہی شعور رکھتے تھے، لہٰذا جب یہ دوسرے لوگوں کی اپنی سواریوں کی باتیں سنتا تھا، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں سنتا تھا اور وہ جب آ کے بیان کرتا تھا تو اس کی عزت وہاں پہ اور بڑھتی تھی۔ منگو کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ چھاؤنی کے انگریز اس پر ظلم کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ اسے انگریزوں کی رنگت بہت بری لگتی تھی، وہ انہیں گورا چوہا کہا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مارواڑی سواریوں سے سنا کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے۔ جدید آئین کون سا؟ انڈین ایکٹ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ 1 اپریل 1935 کو نافذ ہوا تھا۔ اب اس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کسی نئے قانون کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھا کہ یہ نیا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہم آزاد ہو جائیں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی، 1 اپریل سے ہم آزاد ہیں، ہم اپنے آزاد وطن میں سانس لیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ چیز آئی اور اس نے وہی چیز اپنے باقی لوگوں کو بتا دی کہ اب انگریز سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے، 1 اپریل کو ہندوستان آزاد ہو رہا ہے۔ اڈے پہنچ کر جب اس نے یہ خبر بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے ساتھی نتھو گنجی کو سنائی، اس کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ روس کے بادشاہ کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ کہانی کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ بات اس کے ٹانگے والوں میں مشہور ہو گئی کہ منگو نے یہ بات کہی ہے، لہٰذا اس بات میں صداقت ہے۔ اب سب 1 اپریل کا انتظار کر رہے ہیں اور منگو کی بے چینی سب سے زیادہ ہے۔ اب اس کی توجہ اس کے سواریوں کی باتوں کے اوپر زیادہ رہنے لگی تھی، کیونکہ سواریوں کی باتیں بھی اسی نئے قانون کے مطابق ہی ہوتی تھی۔ جو بھی سواری، جس بھی انگریز ہو یا طلباء ہوں، جو بھی ہوں، وہ عام آدمی
جو سواری ہوتی تھی وہ بیٹھ کے جو بھی باتیں کرتے تھے اس نئے قانون کے متعلق وہ غور سے سنتا تھا، اور اس نے یہ نتیجہ نکالا ان کی باتوں سے کہ نیا قانون آئے گا تو سب کچھ بدل جائے گا، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم ختم ہو جائے گا، سب خود اپنی فلاح کا کام کریں گے، جو جتنا محنت کرے گا وہ اس کا پھل وہی کھائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، انگریز کا ہماری زندگی سے جو بھی تعلق ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اس کو خوش کر رہی تھیں اندر ہی اندر، اور وہ تمام روز کی باتیں جو ہے وہ اور یہ بڑائی جو ہے وہ اپنے باقی ساتھیوں میں بیٹھ کے کرتا تھا، یہ اس کے روز کا معمول ہو گیا، اور وہ بے چینی سے 1 اپریل کا انتظار کرنے لگا۔ اچھا جی، اس نے بڑی امیدیں باندھی ہوئی تھی کہ 1 اپریل کے آتے ہی اس کی اپنی زندگی بھی بدلے گی، نہ صرف ہندوستان کی۔ اب اس کی بے چینی بڑھی اور 1 اپریل کا دن کی صبح آئی تو اب منگو جو ہے وہ صبح سویرے اپنا تانگا لے کر نکلا، اور وہ ہر جگہ بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کو بڑا عجیب سا لگا کہ روز کی صبح ہے، جیسا ماحول پہلے تھا ویسا ہی ماحول آج بھی ہے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ جو اس نے اپنے ذہن میں باتیں سوچی تھی وہ کوئی بات بھی اس کو دکھائی نہیں دے رہی، اس کو یہ نہیں لگ رہا کہ آج کچھ الگ سے دن ہے۔ اس کے حساب سے تو آج عید کا دن ہونا چاہیے تھا، خوشیاں منانی چاہیے تھی، یہ انگریز سے ہماری چھٹکارے کا دن تھا، یہ ہماری بھلائی کا دن تھا، یہ ایک عام دن نہیں ہے اس کے حساب سے، لیکن وہ اس کو ایک عام دن ہی لگا۔ وہ بڑا پریشان تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ 1 اپریل کو ایسا کیا بدلنے والا ہے، لیکن اس کو ابھی تک یہ کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے ٹانگے میں اسی طرح سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک سواری ملی، ایک انگریز نے اس کو روکا اور اس نے اس کو کہیں جانے کے لیے کہا۔ یہ اس کو دیکھ کے پہچان گیا، انگریز سے یہ پہلے بھی نفرت کرتا تھا، اور اس انگریز سے اس کا 1 سال پہلے ایک جھگڑا ہوا تھا کسی بات پہ، جس پہ انگریز نے اس کو خوب مارا تھا، اور یہ اس وقت یوں خاموش ہو گیا تھا کہ اس وقت انگریز جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دیا کرتے تھے، لہٰذا یہ کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور اس نے برداشت کیا، اور یہ کسی پریشانی میں نہیں پڑا، اور اس نے اس وقت کو صبر سے دبا دیا۔ لیکن آج کیونکہ صبح ہوئی، اس نے 1 اپریل کا انتظار کیا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اس کا راج ہوگا، انگریز کا راج ختم ہو چکا ہے، اور اچانک سے اس کو وہ اپنا دشمن نظر آتا ہے، تو اب اس کا خون جو ہے وہ اس وقت جوش مارتا ہے، اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ انگریز اس کو اپنا مطلوبہ مقام بتاتا ہے، جس کے یہ کرایہ جو ہے وہ دگنا کرایہ وصول کرنے کے لیے بات کرتا ہے، جس پہ انگریز کے ساتھ اس کی بحث ہو جاتی ہے، اور انگریز کو اس کو جو کرایہ لگتا ہے اسی کرایہ کا کہہ کے اس کے تانگے میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ غصے میں آ کر اس کو تانگے سے پکڑ کے نیچے گھسیٹ کے نیچے پھینک دیتا ہے، اور پھر اس کو خوب مارنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنا تمام غصہ جو ہے وہ، کیونکہ اس نے دیکھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور اپنا تمام غصہ یہ اس کے اوپر نکال رہا ہے، اس کو بری طرح سے پیٹ رہا ہے، جس کا لوگ آ گئے اور اس کو انگریز کو اس کی مار سے چھڑایا۔ انگریز پولیس والے اس کو حوالدار جو تھے وہ اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور اس کو حوالات میں ڈال دیا۔ وہاں بھی اس کو خوب مارا پیٹا، اور جب یہ چیخیں مار رہا ہے کہ اب ان کا راج نہیں چلے گا، ان کا راج ختم ہو گیا، انگریزوں کا راج، گوروں کا راج ختم ہو گیا، لہٰذا نیا قانون آ گیا ہے، اب ہم کوئی ان کا راج برداشت نہیں کریں گے، تو پولیس نے حوالات میں اس کو بتایا کہ ایسا کوئی قانون نہیں آیا ہے، راج جب بھی انگریز کا تھا، راج اب بھی انگریز کا ہے، اور اس کو اس وقت یہ بات سمجھ آئی کہ جو چیزیں بھی یہ سوچ رہا تھا، جو اس نے خواب دیکھے تھے، وہ تمام خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے اسی وقت۔ اب یہاں پہ ہم حاصل تحریر، جو اتنا بڑا افسانہ انہوں نے لکھا، ہمیں اس کا خلاصہ لکھنا ہے، تو اب ایک آخری ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے حاصل تحریر، ٹھیک ہے؟ خلاصے کے بعد حاصل تحریر لکھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ایک اتنی بڑی تحریر لکھی ہے، تو آپ نے اس کا
مقصد بھی بیان کرنا ہے. تو یہاں پہ منٹو نے اس افسانے میں تحریک آزادی کے پس منظر میں اس زمانے کے ان پڑھ لوگوں کے جذبات کی عکاسی کی ہے، ان کے غصے کو اور ان کی آزادی کی طلب کو بیان کیا ہے جب آزادی کا مطالبہ زوروں پر تھا اور عوام پر امید نظروں سے نئے قانون کی آزادی کے پس منظر کو دیکھتے تھے. اب یہاں پہ ایک عام آدمی کے جذبات، اس کی محرومیاں، اس کے خواب، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کی جو ایک خواب سجاتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ وہ تمام اس کا ذکر ہے کہ نیا قانون آنے سے اس نے یہ سمجھا کہ میری زندگی بھی اس سے تبدیل ہو جائے گی اور میں بھی کچھ آسودگی اختیار کر لوں گا. یہ ہمارا جو خلاصہ تھا افسانہ نیا قانون سعادت حسن منٹو کا. یہ خلاصہ آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے. ہمارے پاس جو ہے وہ اب جو خلاصے افسانے ہیں اس میں آپ کا ایک افسانہ اب رہتا ہے جس کا ہم جلد ہی آپ کو وہ بتائیں گے، اس کا مرکزی خیال خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب جو ہے وہ اس کے معروضی سوالات آپ اپنے پاس ریڈی کیجئے اور اپنا نوٹس ریڈی کیجئے. ہمیں اب نئے آپ کے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.